بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور اس میں ہم آج پڑھیں گے سورہ نساء کا رکوع نمبر 16، جو کہ ہمارے پارے کا رکوع نمبر 13 ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اور اس کے بعد ہم کریں گے اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے رکوع میں ہمارا آغاز ہوگا آیت نمبر 105 سے اور 112 تک۔ 8 ہی آیات ہیں ہمارے آج کے پارہ میں انشاءاللہ تعالی۔ مختصر سا ہے آج کا بھی رکوع، انشاءاللہ تعالی جلدی سے ہو جائے گا ہمارا۔ تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 105 سے، دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، الی آخری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کتاب کے نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، اور بہت تاکیدی جملہ ہے۔ انا سے آغاز ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف ایک کتاب جو کہ حق کے ساتھ ہے، تاکہ آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا، یعنی قرآن و سنت سے ہر بات کا فیصلہ، اس میں ہر چیز کی حکمت بیان کر دی گئی ہے۔ یہاں سے سلسلہ بیان پھر اسی طرف لوٹ گیا جہاں سے جنگ کا ذکر شروع ہوا تھا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور منافقوں کی نافرمانی، مقدمات اور قضایا کا انفصال اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان نے جو دل سے منافق تھا، جس کا نام طعمہ یا بشیر تھا، چوری کر کے چوری کا مال ایک یہودی کے گھر میں رکھ دیا۔ یہودی اپنے آپ کو بے قصور کہتا تھا۔ طعمہ کے گھرانے کے لوگ طعمہ کو حمایت کرتے اور کہتے تھے یہودی کافر ہے، اس کی بات تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی حمایت کی وجہ یہ بھی تھی کہ طعمہ نے راتوں رات سازش کر کے ان سب کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ اس واقعے پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کو بری کر دیا۔ بہرحال ان آیات سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ مسلمان قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اس خیال سے کہ ایک فریق مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلمان کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 105 اس میں یہ بیان ہوا۔ آگے پھر ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرتا رہے، کیونکہ قضاء کا معاملہ نہایت نازک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت کے میلان سے کوئی لغزش ہو جائے۔ آیت نمبر 106 میں پھر یہ بیان ہوا۔ آگے پھر آیت نمبر 107 میں بیان ہوا کہ قاضی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی فریق کی وکالت کی بو آتی ہو۔ نمبر 4 یہ کہ مسلمانوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا اپنے خاندان یا قبیلہ میں سے ہونے کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت کریں اور سازش کر کے جتھا بندی کر لیں۔ دنیا کی نگاہیں نہ دیکھتی ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں۔ پھر یہ آیت نمبر 108 میں 109 میں سارا یہ تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے پھر 5واں اصول بتاتے ہیں، جو برائی کرتا ہے اس برائی کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ بس یہ خیال نہ کرو کہ یہ شخص ہمارا ہم مذہب یا رشتہ دار ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کا دھبا ہم پر بھی لگ جائے گا۔ یہ آیت نمبر 111 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے پھر چھٹا رول یہ بتایا کہ خود جرم کرنا اور اسے دوسرے کے سر تھوپ دینا ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا ارتکاب ہے۔ تم دنیا کی عدالت کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت سے کیوں کر بچ سکو گے؟ آیت نمبر 112 میں صاف صاف یہ بات لکھ دی گئی۔ آگے پھر بتا دیا کہ اگر کوئی چھوٹا یا بڑا جرم کرے پھر اس کو دوسرے کے نام لگا دے تو اس نے اپنے جرم میں ایک اور بہتان کا اضافہ کر دیا۔ اللہ کے ہاں اس کی دوہری سزا ہوگی، لہٰذا اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور استغفار کرنے کے سوا مجرم کی پکڑ اور عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ ان آیات سے یعنی 104 سے 113 تک کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص توما یا بشیر بن عبیر نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ ذرا چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرک نے ذرا چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ابیرک یعنی تامہ یا بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ توما پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کی غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتے ہیں اور اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس سے مراد وہی بنی ابیرک ہے جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے میں تلے رہے تھے۔ اگلی آیات مبارکہ میں بھی ان کے اور ان کے حمایتوں کے غلط کردار کو نمایاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیانت کرنے والوں کو حمایت کی ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کے بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے، فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا، درا حالیہ کہ وہ صاحب حق نہ ہو، تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا: خبردار، میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو کون اللہ کی گرفت سے اسے بچا سکے گا؟ آگے پھر فرماتے ہیں اس مضمون کی ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بات فرما دی: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کما کر ساتھ لے گیا ہوگا۔ جس طرح بنو ابیرک نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی، یہ زجر اور توبیخ عام ہے جو کہ بنو ابیرک کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو ان کی سی بد خصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کام کے مرتکب ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر سے ہمیں بہت اہم سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی ایک کی زبان پر یقین کر کے اس کے حق میں فیصلہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اس کے حق میں آگ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد کوئی جائز، یعنی جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو جائے۔ اکثر اوقات ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں میں اکثر چھوٹا جو ہوتا ہے وہ زیادتی پر بھی ہو، لیکن ماں کے سامنے وہ رو دھو کے اپنی بات کو سچا ثابت کر لیتا ہے اور ماں بڑے بہن بھائی کو ڈانٹ دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا،
تو ہمیں دونوں طرف تصدیق کر لینی چاہیے۔ اسی طرح معاملہ ہوتا ہے سسرال میں ہو گیا، بہن بھائیوں میں بھی ہو، جہاں کہیں ہو، تو یہ آیات مبارکہ ہمیں کچھ اس قسم کے احکام سکھاتی ہیں زندگی کے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کے اوپر غور سے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پڑھتے ہیں اب اس کا لفظی ترجمہ۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا مختصر خلاصہ تکمیل ہو گیا۔ دیکھ لیجیے، اب لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک انا حرف ناصبہ ہے اور آگے نا ضمیر ہے منصوب، تو تاکیدی جملے کی آغاز میں انا جو ہے وہ آتا ہے، یعنی بلا شبہ، بے شک یہ بات ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں پوری تصدیق کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ انا اور نا ہے، انا بے شک، نا ہم نے، انزلنا نازل کی، ہم نے، دوبارہ پھر تاکید آ رہی ہے، ہم نے نازل کی۔ انزلنا جو ہے ہمارے پاس یہ انزل ینزل انزالن سے ہے، اور انزلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ الی کا، الا حرف جارہ ہے اور کا ضمیر ہے ساتھ میں، الی کا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب، آپ کی طرف جو کتاب ہے اس کو الکتاب کا لقب دیا گیا، یعنی کہ قرآن مجید، جو کہ بالحق کی، با حرف جارہ ہے اور الحق کی اس کا اسم مجرور حق کے ساتھ، لی لام کئی ہے ہمارے پاس، جو کہ تاکیہ کا فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، جو تاکیہ کا معنی دیتا ہے تحکمہ، اور مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ آخر اس کا دیکھیے، تحکمو تھا، تحکمہ ہو گیا ہے، لتحکمہ تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ تحکمہ ہمارے پاس باب نون سے آ رہا ہے، نصرن سے، حکمن اس کا مادہ ہے، اور یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ بینہ درمیان، الناسی لوگوں کے، بما ساتھ اس کے، جو ارا کا دکھایا آپ کو، ارا اس نے دکھایا، اراءتن سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کا ساتھ میں اس کا اسم مفعول ہے جو کہ ظاہر موجود ہے۔ اللہ اس کا اسم فاعل ہے جو کہ ظاہر موجود ہے۔ اللہ اللہ تعالی نے، و اور، لا تکن مت آپ ہوں، لا تکن لا نہیں داخل ہوا ہے فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے صیغے پر، اور کونن اس کا مادہ ہے۔ لی حرف جارہ ہے، الخائنین اسم فاعل کی جمع مذکر ہے یہ، للخائنین خیانت کرنے والوں یعنی دغا بازوں کے لیے، خیانتن سے ہے، اسم فاعل جمع مذکر، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، دغا بازوں کے لیے، خصیمن جھگڑا کرنے والا، سخت جھگڑالو کو کہتے ہیں خصیم، تو خصمن اس کا واحد ہوتا ہے، یہ صیغہ مبالغے کا ہے۔ وا اور، استغفر آپ بخشش طلب کریں، استغفر یستغفر سے، استغفار اس کا مصدر ہے، اور یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمن نہایت مہربان، بے شک۔ وا اور، لا تجادل مت آپ جھگڑا کریں، مجادلتن سے ہے، نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، جادلہ یجادلو، تو یہ تجادل ہے، لام اس کا جو ہے دیکھیے لاسٹ اس کا فعل مضارع کا مجزوم کیا کس نے، لائے نہیں نے، ویسے تجادلو تھا۔ آگے دیکھیے، عن حرف جارہ ہے، بارے میں، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ، ان لوگوں کی جو، یختانون وہ خیانت کرتے ہیں، اختیانن سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، انفسہم اپنے آپ سے، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، لا یحب نہیں وہ محبت کرتا، لا یحب لائے نفی داخل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی ہمارے پاس، من جو، کانا ہو، خوانن خیانت کار، خوان فعال کے وزن پر آ رہا ہے، خیانت کرنے والا، دغاباز خیانتن سے ہے، اور یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اثیمن گناہگار یا مرتکب جرائم۔
यस्तख्फूना वो छुपते हैं, वो छुपाते हैं, वो पोशीदा करते हैं। इस्तिख्फा उन से है, मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सिगा। मिन हरफ जारा है से, अन्नासी लोगों, व और ला नहीं, यस्तख्फूना वो छुपते या छुपा सकते। मिन हरफ जारा है से, अल्लाह अल्लाह ताला से, व हुआ और वो, माअहुम उनके साथ है। इद जब, युबय्यितूना रातों को मशवरा करते हैं, एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं। युबय्यितूना माँ वो जो, ला नहीं, यरदा वो पसंद करता, वो नहीं पसंद करते। बाप सीन से, समउन से है, रदिया यरदा, रिदन व रिदवानुन से, मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। मिन हरफ जारा से, अलकौली बातों, व और काना है, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिमा उसका जो, यामलूना वो करते हैं। यामलूना हमारे पास फ़ेले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, अमीला यामलू से। मुहीतन इहाता किए हुए है, हा अंतुम देखो तुम, या खबरदार, हा उलाई वो लोग हों कि, जादल तुमने झगड़ा किया, जादल तुमने झगड़ा किया, मुजादलतुन से है, माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा, अनहुम उनकी तरफ से, फ़ी में, अल हयाती ज़िंदगी, अद्दुनिया दुनिया की, फ़ापस मन इस्तफ़ामिया यहाँ पे। युजादिलु वो झगड़ा करेगा, अल्लाहु अल्लाह ताला से, अनहुम उनकी तरफ से, यौम दिन, अलक़ियामती क़ियामत के, अम या, मन कौन, यकूनु वो होगा, अलैहिम उन पर या उनका, वकीलन वकील या कारसाज। व और मन, ये मन जो है ये मौसूला है, जो कोई, यामल वो अमल करे, सूअन बुराई का, औ या यज़लिम वो जुल्म करे। वैसे यामलू था, यज़लिमु था, मन की वजह से जो है ये मजजूम हो रहे हैं। नफ्सहू अपने आप पर, अपने नफ्स पर, सुम्मा फिर, यस्तग़फिर बख्शिश मांगे, यस्तग़फिरु है, अल्लाह इसम जलाला के साथ मिलाने के लिए इसकी कसरा दे दी गई है, ज़म्मा हटा के कसरा ये मिलाने के लिए लगा दी जाती है। यस्तग़फिरिल्लाह बख्शिश मांगेगा अल्लाह से, यजिदी यजिद वो पाएगा, अल्लाह अल्लाह ताला को, यजिदिल्लाह वो पाएगा अल्लाह ताला को। वजदा यजिदु से है ये भी, और वजदुन इसका मादा है, ये भी फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। और आगे अल्लाह ताला जो है ये इसका इसम मफ़ूल है। गफ़ूरन बख्शने वाला, रहीमन मेहरबान, व और मन जो कोई, यकसिब वो कमाए, कसब यकसिबु से है, किस्मुन इसका मादा है, और मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ये भी हमारे पास यकसिब जो कमाएगा या करेगा, बाप दाद से आ रहा है, दरबुन से। इस्मन गुनाह, फ़इन्नमा बस सिवाय इसके नहीं के, यकसिबुहु वो कमाता है उसको, अला पर, नफ्सिही अपनी जान अपने हक में, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह ताला, अलीमन सब कुछ जानने वाला, हकीमन बड़ी हिकमत वाला। वा और मन जो कोई, यकसिब वो कमाए, खतीअतन खता, औ या इस्मन कोई गुनाह, सुम्मा फिर, यरमी तोहमत लगाए, वो इल्ज़ाम दे दे, बाब दौत से है ये भी, रमा यरमी, और रमयून से फेंकना यानी ऐब लगाने से। और ये मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, यानी शर्त की वजह से या गिर गई है इसकी। यरमी था वैसे, यरमीयू होता है ना, तो ये इसलिए गिरा दी गई है इसकी या। बिही इससे, बरीअन बेगुनाह को, यानी जो बरी ज़िम्मा हो, बेताल्लुक़ हो, बराअतुन से है सीगा, ये भी सिफ्त है। फ़ा बस, क़द तहकीक, इह्तमला उसने उठाया, उसने उठा लिया, इह्तिमालुन से है, माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। बुहतानन बुहतान, व और इस्मन गुनाह, मुबीनन खुला वाज़ेह गुनाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा। अब हम इन्हीं आयात की तदबीक करते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ان یہاں پہ غنّے واجب ہوگا، آگے نام ہے مد منفصل جائز ہے دونوں جگہوں پہ، ان نام میں بھی انزلنا میں بھی دونوں جگہوں پہ مد منفصل جائز ہے۔ اس کو 4 کاؤنٹ کیجئے۔ انزلنا نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، الیکا میں یائے لین ہے، آگے بالحق میں حا کو وسط حلق سے ادا کیجئے، قوف کے پر تشدید ہے، بالحق قوف کے پر تشدید ادا کریں گے، لتح تح ہا وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کیجئے، ہمس ہوگا اس کے اوپر، بین الناس میں وہی آئلین اور غنّے واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ بما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ اراک اللہ میں را مفخم پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ دھیان رہے کہ وقف مطلق ہے تو آخر میں آپ نے صرف کلا کے روکنا نہیں ہے، کاللہ آخر پہ ہا کی ساؤنڈ لانی ہے۔ ولا میں الف مدہ تکل للخائنین نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، یہاں پہ خا میں خا کو پر پڑھتے ہوئے آگے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے۔ نینا میں یائے مدہ ہے، خصیمن میں ہم پہلے خا کو پر پڑھیں گے، صاد کو بھی پر پڑھیں گے، آگے یائے مدہ ادا کر کے تنوین کو ہم جو فتحتین کی ہے اس کو ہم وقف ابدال کر لیں گے، ایک الف سے بدل دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ خصیما ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغابازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ آیت نمبر 106 دیکھیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وس یہاں پہ سین میں ہمس ہوگا، سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے، وس تغ تغ غین کو پر کر دیں گے، قلقلہ نہیں کرنا دونوں کے پر، وس تغو نہیں کہنا، سٹاپ کریں گے۔ آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، انا میں غنّہ واجبہ، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، کانا میں الف مدہ، غفور الرحیم میں غین بھی پر ہے، را بھی مفخم پڑھی جائے گی، اور فتحتین ہیں یعنی کہ تنوین کا قاعدہ، تو اس کا ہم ادغام بلا غنہ کر لیں گے۔ آگے ہا کو وسط حلق سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے اور آخر پر وقف ابدال ہو جائے گا، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اللہ سے بخشش مانگنا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 107 دیکھ لیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ ان میں غنّے واجبہ، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، لا میں الف مدہ، یحب ہا باریک کیجئے، آواز کو یحب نہیں کہنا، یحب باقی پر تشدید ہے، سختی کر کے اوپر ضمہ ہے، ہون گول کر لیجئے۔ من کانا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، آگے خو کو پر پڑھنا ہے، واو کے پر تشدید ہے، سختی کیجئے، خوانا خوانا اثیما۔ تنوین کا قاعدہ یہاں پہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، جلدی پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، اثیمن ہے، اثیما کر دیں گے، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آخر پہ وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 108 دیکھیے۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یستخفون سین میں بھی سیٹی کی آواز ہے، خو پر بھی ہمس ہے، دونوں پر ہمس ہوگا، خو کو پر پڑھنا ہے، آگے فون میں واو مدہ، من الناس میں غنّہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، ولا یستخفون میں بھی الف مدہ واو مدہ ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، من اللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھیں گے، وہو معہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، اذ یبیی
युबय्यितून, या के ऊपर तशदीद है, नीचे कसरा है, बारीक कर लें, आवाज़ को शार्प रखना है। युबय्यितून, मा ला में अलिफ मदा है, या दा में रा भी मुफ़ख़म है, आगे द्वा भी मुफ़ख़म पढ़ते हुए फतह कायमा है, 2 काउंट कर लीजिए। मिनल कौल में वाउ लीन के बाद हम वक़फ़ कर रहे हैं तो मदारिज लीन होगी, जिसको 3 काउंट करना है। वकान अल्लाहु में लफ्ज़ जलाला को पूर पढ़ेंगे। बिमा या मलूना में अलिफ मदा और वाव मदा है, इसको 2 काउंट कर लीजिए। मुहीतन है, मुहीता कर लेंगे, तो को पुर पढ़ते हुए वक्फ़े दाल कर लेना है, यहाँ भी 2 काउंट करना है। तर्जुमा देख लीजिए। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि जब वो रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो उनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह उनके तमाम कामों पर इहाता किए हुए है बेशक। आयत नंबर 109 देखिए। हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। हा अंतुम, हा में भी और हा उलाई में भी, दोनों जगहों पे मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करेंगे। अंतुम में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी है, आगे मीम साकिन का इजहार शफ़ी करेंगे। उलाई में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, यहाँ पे 5 काउंट कर लेंगे। जा दल तुम में फतह कायमा है जीम के ऊपर, 2 काउंट कीजिए। आगे तुम में अनहुम में मीम साकिन का इजहार शफ़ी हो रहा है, और अन में नून साकिन का इजहार हल्की है। फिल हयाती दुनिया में ध्यान रखना है, लाम के ऊपर कलकला नहीं करना, दुनिया में इजहार मुतलक होगा, यहाँ पे इसको दुनिया नहीं कहना, आपने इजहार करना है नून साकिन का। फ़मन युजादिलुल्लाह में नून साकिन का कायदा इदगाम अल गुन्ना करेंगे, 2 काउंट करना है, और आगे लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ेंगे। अनहुम में पीछे वाली तदबीक है। यौमल क़ियामती में यौ वाउलीन है, आगे कौफ को पुर पढ़ते हुए नीचे कसरा है तो आवाज़ जो है आप शार्प रखेंगे, क़ियामती नहीं कहेंगे। क़ी कौफ ज़ेर क़ी क़ियामती। अम्मन यकून में मीम साकिन का कायदा है, पहले इदगाम शफ़ी, यहाँ 2 काउंट करेंगे। आगे नून साकिन का कायदा इदगाम अल गुन्ना है, 2 काउंट करेंगे। कू में वाव मद्दा अलैहिम में यालीन है, फिर आगे मीम साकिन का इजहार शफ़ी। वकीलन है, वकीला कर देंगे, वक्फ़े इब्दाल करके 2 काउंट कर लेना है हमने। तर्जुमा देखिए। भला तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी में तो उनकी तरफ से बहस कर लेते हो, क़यामत को उनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन झगड़ेगा और कौन इनका वकील बनेगा। आयत नंबर 110 देख लें। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्म यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। वमन यामल में नून साकिन का कायदा इदगाम अल गुन्ना करेंगे, आइन को वस्ती हलक में ले जाके स्टॉप करना है, लाम को भी स्टॉप करना है, इनके ऊपर कलकला नहीं करना। सू अन में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, 5 काउंट करेंगे। आगे अन में तनवीन का कायदा इजहार हल्की। औ में वाउलीन है, या लिम में ज़ा को पुर पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। या लिम मीम साकिन का इजहार शफ़ी। नफ्सहू में फ़ा पर हमस होगा, और हु में मद्दे सिला सुगरा होगी, यहाँ 2 काउंट करना है। सुम्मा में भी सा को नरमी से पढ़ना है, मीम शद्दत है, आगे गुन्ने वाजिबा कर देंगे। यस्तग़फिरिल्लाह सीन पर सीटी की आवाज़ आएगी, गैन को आपने पुर पढ़ना है, आगे लफ्ज़ जलाला को बारीक पढ़ना है। यजिदिल्लाह में भी लफ्ज़ जलाला बारीक पढ़ा जाएगा। गफ़ूरर रहीमा में गैन को पुर पढ़ना है, फू में वाव मदा है, आगे तनवीन का कायदा इदगाम बिला गुन्ना होगा, और रॉ को पुर पढ़ना है। ही में हावस अलग से अदा करते हुए बारीक अदा करना है, या मद्दा है, 2 काउंट करना है, और आखिर पर वक्फ़े इब्दाल कर लेंगे, 2 काउंट करना है। तर्जुमा देख लीजिए। और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक़ में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा बेशक। आयत नंबर 111 देख लीजिए। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिह वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन
سب میں نون ساکن کا پہلے ادغام الغنہ کریں گے، آگے کاف پر ہمس ہوگا، اور سب میں باقی پر قلقلہ کریں گے۔ اس من میں سا کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا۔ فَإِنَّمَا میں غنہ واجبہ کریں گے، اور فَإِنَّمَا نہیں کہیں گے، فَإِنَّمَا الف مد ادا کریں گے۔ یک سبو ہو میں بھی کافر ہمس سے، آگے ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ علی نفسہ میں فا پر ہمس ہوگا، اور جب آپ وقف کرنے لگیں تو ہا کی ساؤنڈ لائیے گا لازمی ساتھ۔ وکان اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ علیمن حکیمہ میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا، اور آخر پر وہی وقف ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے بے شک۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 112 دیکھ لیجیے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ وَمَن يَكْسِب میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، خطیئۃ میں خو بھی پر ہے، تو بھی پر ہے، آگے مد متصل واجب کریں گے، 5 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ تن میں اظہار حلقی ہوگا، او میں واؤلین، اثمن میں سا پر ہمس ہوگا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور تنوین کا قاعدہ ہمارے پاس اخفا حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ثم میں غنہ واجبہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ یرمی میں را مفخم پڑھی جائے گی، بھی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بریئن میں یا مدہ کے اوپر آپ دیکھیے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ فقد احتمل میں ہا پر ہمس ہوگا، بہتانا و اثما مبینا، بہ عکس حلق میں لے جا کے ہا کی آواز کو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ آگے تا میں الف مدہ، نو میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ اثما مبینا میں یہاں بھی ادغام الغنہ ہے۔ ادغام جب آپ کرتے ہیں تو 4 ہی حروف میں ہوتا ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، یمون یا میم واو نون، تو آپ دھیان رکھیں کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد والا جو بھی حرف ہوگا، اب یہاں پہ پہلے واو آیا ہے تو ہم نے واو کا ساؤنڈ دیا ہے، بہ تا نو و، آگے پھر میم آیا ہے تو میم کا ساؤنڈ دیں گے، اسمم مبینہ، اگر ہمارے پاس یا ہوگا تو یا کا ساؤنڈ دیں گے، اور اس طرح ہمارے پاس نون ہوگا تو نون کا ساؤنڈ دیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے، لیکن اس سے کسی بے گناہ کو بے تعلق ہو کر، یعنی اس کے اوپر خود بری ہو جائے اور دوسرے کے اوپر الزام لگا دے، فقد تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا رکوع نمبر 16 یہاں پر تکمیل ہوتا ہے، اب آپ اس کو ایک بار سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون
عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا اس پاک کلام کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔